بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ کا جو ترجمہ کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ شیطان کی دو اقسام ہیں، یعنی کہ دو قسم کے شیطان پائے جاتے ہیں، ایک شیاطین الجن اور دوسرا شیاطین الانس۔ شیاطین الجن یعنی وہ شیاطین جن کا تعلق جنات سے ہے، جیسے ابلیس لعین اور اس کی اولاد، اور دوسری شیاطین الانس یعنی وہ شیاطین جن کا تعلق انسانوں سے ہے، اور یہ کفر و گمراہی کی طرف بلانے والے انسان ہیں۔ یہی حقیقت احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا، شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ ائمہ کرام فرمایا کرتے ہیں کہ شیطان آدمی لوگوں کے لیے شیطان جن سے زیادہ سخت یعنی زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اور ائمہ کرام کی اس بات کی تائید آیت مبارکہ کے الفاظ سے ہوتی ہے کہ الفاظ قرآنی میں شیاطین کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے انسان کا لفظ پہلے ہے اور جنات کا بعد میں ہے۔ ان دونوں قسموں سے شیاطین کے بچنے کے بہت سے آسان طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک آسان طریقہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے۔ مثلا جنات والا شیطان دل میں خیال ڈالے کہ اسلام مکمل دین نہیں ہے، یا آخرت کی نجات کے لیے اسلام ضروری نہیں، یا شریعت پر عمل کریں گے تو زندگی مشکل ہو جائے گی، تو شیطان کے اس وسوسے پر اسے فوراً کہیں کہ تو جھوٹا ہے۔ یوں ہی اگر انسانوں میں سے کوئی شیطان ایسی بات کرے، مثلا کہے کہ معاشی ترقی سود کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے، یا ترقی و خوشحالی کے لیے قرآن و حدیث کے پرانے حقیقی معانی بدلنا ضروری ہیں، یا اقوام عالم میں عزت و مقام پانے کے لیے اسلامی تہذیب کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کو اپنانا ضروری ہے، تو ایسے انسانی شیطان کو بھی کہہ دیا جائے کہ تو جھوٹا ہے اور میرے نزدیک اسلام ہی حق ہے، اور قرآن و حدیث کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور دنیا کی کامیابی اور آخرت کی نجات اسی پر عمل کرنے میں ہے، اور قرآن و حدیث کے وہی معنی درست ہیں جو بزرگان دین ہمیشہ سے بیان کرتے آئے ہیں۔